چوتھا مرحلہ شروع ہو رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کر لو، مما رزقناکم ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، من قبل اس سے پہلے ان یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن لا بیع فی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس میں۔ کسی کے پاس کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں، وہ موت آئی، اب موت کا کوئی مرحلہ اس دولت سے ٹلے گا نہیں۔ اللہ، کسی شخص کے کروڑوں اربوں خربوں موجود ہے اور اس کی بڑی دوستی و تعلقات ہے، ولا خلا، قیامت کے عذاب سے دوست نہیں بچا سکیں گے۔ کسی شخص کی بہت بڑی وجاہت اور شہرت ہے، لوگ اس کی بات کا احترام کرتے ہیں، لیکن مال خرچ نہیں کیا ٹائم پر، عذاب سے بچ نہیں سکے گا، ولا شفاعت۔ اس طرح بھی کہو انفقو، خرچ کر لو، کیونکہ ایسا دن آئے گا جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تو پھر یہی خرچ کر لو کہ خرید و فروخت تو صحیح ہو جائے۔ خرچ کر لو، ایسا دن آئے گا جس میں دوست کے کام نہیں آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ایسا دن ہوگا کہ دوست کا دشمن ہوگا سوائے اللہ والوں کے۔ خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ یہ جو آپ نے یہاں خرچ کیا یہی کام آئے گا۔ یہ تین دلائل ایک ہوئے انفاق کے۔ چوتھی دلیل، خرچ کر لو ورنہ کافر بڑے ظالم ہیں، والکافرون هم الظالمون، یعنی خرچ نہ کرنے کی صورت میں کافر غالب آ جائے گا، اور کافر جب غالب آئے گا تو وہ تمہیں انعام نہیں دے گا، تمہارے ساتھ ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کفار اور ان جیسے ظالموں کی حکومت سے محفوظ فرمائے۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں خرید و فروخت نہیں، جس میں دوست داری نہیں، جس میں شفاعت برائی نہیں، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ خرچ نہ کرنے کی صورت میں آپ کا ایمان سلب ہو جائے اور کافر ہو کر کے وہ کافر بڑا ظالم ہے۔ اور قیامت کے دن جن کے حق میں نہ خرید و فروخت مفید ہے، نہ دوستی مفید ہے، نہ سفارش، وہ تو کافر ہے، اور کافر بڑے ظالم ہیں۔ تو تم خرچ نہ کر کے کیا کافر و ظالم بننا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ، ہاں یا رب۔ ہیرات کے بلخ کا امیر جو تھا وہ رعایا سے ناراض ہوا، اور رعایا پر اس نے ایک ٹیکس مقرر کیا کہ یہ مجھے سال بھر میں دینا ہے، نہیں تو سب کو قتل کر دوں گا۔ لوگ بڑے تنگ آئے اور لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اس نے معاف نہیں کیا، اور اندازہ یہ ہوا کہ سال میں یہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اہل بلخ کو پتہ چل گیا کہ ہیرات میں ایک سخی عورت ہے، اور وہ جو بھی بھیک مانگنے جاتا ہے، مدد مانگنے، وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی۔ تو بلخیوں نے ایک وفد بنایا اور وہ ہیرات کی اس متمول اور سخی خاتون کی خدمت میں چلے گئے، اور اس کو کہا کہ بی بی امیر بلخ ہم سے ناراض ہو گیا اور ہم پر بہت بڑا واجبات مقرر کیا، ہم بہت پریشان ہیں، آپ احسان کریں، ہماری مدد کریں۔
ہرات کی اس سخی عورت نے اپنا ایک شال بھیجا، ایک شال نکال کے ان کو دیا اور ان کو کہا کہ یہ بیچو، اس کے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ جتنا امیر بلخ تم سے مانگ رہا ہے۔ کیا شال تھا، کیا چیز تھی؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے، بہت قیمتی ہے۔ شاگردوں کو وصیت کی کہ ایسے کپڑے پہنو کہ بادشاہ کے دربار جاؤ تو بادشاہ کے کپڑے بھی تم سے کم قیمت نکلے۔ لوگوں نے کہا امام ابو حنیفہ سے پڑھنے والے سب مالدار ہوتے تھے، شاہی کلاس پڑھاتے تھے۔ خطابی ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں امام اعظم ایک ولیمے میں جا رہے تھے، مجھے کہا کہ چادر دے دو، کہ میں نے چادر دی تو وہ بہت قیمتی تھی، میں بہت خوش تھا کہ امام صاحب خوش ہو جائیں گے، کہا واپس آ کے چادر دی اور فرمایا اخزیتنی، ذلیل کیا آپ نے، یہ کوئی چادر ہے جو آپ نے رکھی ہے؟ کہ میں نے جو ایسا غور کیا تو امام کے کرتے کے دخریس جو تھے وہ 4000 دینار کے سلے ہوئے تھے۔ خاص ذوق تھا امام صاحب کے فقہ کا حصہ ہے، اس لیے یہ خوار مدگار ملاگان دا ہنفیان نہیں جوڑے دے، اس سے خبر ہے، دانا نہیں خبر، استنجا سمجھنے گئے نہیں پسند۔ ضروری ہے حنفی کے لیے کہ وہ خوب ہی ظاہری دنیا کا بھی بہترین متزین ہو۔ خیر اس خاتون نے بلخیوں کو ایک شال دیا اور کہا کہ یہ بیچو، پیسے مل جائیں گے تمہیں، امیر کو دے دے گا۔ جب وہ چادر لے آئے اس شال کو تو انہوں نے کہا بھئی یہ کون خریدے گا، اتنا مہنگا اتنا زبردست، جس کو دکھائے وہ ہاتھ جوڑے کہ میں نہیں لے سکتا۔ تو طے یہ ہوا کہ امیر سے بات کرتے ہیں، شاید امیر خریدے۔ امیر بلخ کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے پاس ایک شال ہے، اگر آپ لینا چاہے۔ اس نے شال دیکھی تو کہا یہ تو بہت زبردست ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگے آپ ہم سے ناراض ہیں اور واجبات مقرر کیے ہیں، ہم نے وہ ہرات کی سخی عورت سے جا کے درخواست کی، اس نے یہ شال دیا اور کہا یہ بیچو اور امیر کو تاوان دے دو۔ امیر کو شرم آئی، اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ ایک عورت میں اتنی سخاوت اور جود کا جذبہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے قرضے اتار رہی ہے، یہ بھی عورت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون کی خدمت میں شال واپس لے آئے کہ بادشاہ نے ہمیں معاف کر دیا، امیر بلخ نے، آپ اپنا شال لے لے۔ انہوں نے کہا اس شال کو تو اجنبیوں کے ہاتھ لگے ہیں اور اجنبیوں کی نگاہیں پڑی ہے، اس کو تو میں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، اس کو تم بیچو اور اس کی مسجد اور مدرسے بنواؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ دوستی ہے، نہ سفارش ہے، والکافرون هم الظالمون۔ اللہ